اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَّصْبِرَ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت بنی اسرائیل اور موسیٰ علیہ السلام کی آپس کی ایک بات، ان کی گفتگو اور مکالمے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ہوا یوں تھا کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کو من و سلوہ سے نواز دیا، جو کہ اللہ رب العزت کی طرف سے خصوصی نعمتوں کے طور پر ان کو دیا گیا تھا، تو کافی عرصے تک وہ کھاتے رہے یہاں تک کہ وہ تنگ ہو گئے کہ اللہ یہ کیا مصیبت ہے، بس ایک ہی چیز کھاتے رہیں گے، ہمیں اور کوئی چیز چاہیے، ترکاری چاہیے، ککڑیاں چاہیے، دال چاہیے، لہسن چاہیے، پیاز چاہیے، مطلب سبزیاں چاہیے، ترکاریاں چاہیے کہ ہم ان سے کھانا کھائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یا اللہ رب العزت نے فرمایا، عجیب لوگ ہو، اللہ پاک نے تمہیں اتنی بہترین چیز سے نوازا ہوئے اور تم بہترین کے بدلے میں یہ بدترین چیز اور گھٹیا چیز لینا چاہتے ہو۔ لیکن جب کسی کی ذلت آ جاتی ہے نا تو اس کی زبان سے ایسی الٹی سیدھی باتیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، اور جب اللہ رب العزت کسی قوم پر اپنا غضب نازل کرنا چاہتے ہیں اور ان سے ناراض ہو جاتے ہیں تو وہ خود بخود ایسی باتیں کر لیتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی ناراضگی کا سبب بن جاتی ہے، اور اللہ پاک ان کو پھر راندہ درگاہ بنا دیتا ہے۔ تو انہوں نے جب ایسا کہنا شروع کر دیا تو اللہ پاک نے فرمایا، چلو ٹھیک ہے، نہیں کھاتے یہ چیزیں تو نہ کھاؤ، جاؤ شہر میں اتر جاؤ، وہاں شہر میں جا کر کے جو تم مانگو گے وہاں پر تمہیں ملے گا، لیکن وہاں پر پیسوں کے بدلے میں ملے گا، کاروبار کرو گے پیسہ دو گے تمہیں چیز ملے گی، مفت میں کوئی چیز تمہیں جس طرح من و سلوہ ملتا ہے یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔ اور ان کے اسی مطالبے اور سوال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے اوپر مسکنت یعنی محتاجی اور ذلت اور رسوائی مسلط کر دی۔ اس ذلت اور رسوائی سے کیا چیز مراد ہے؟ محتاجی سے تو یہی چیز مراد ہے کہ وہ جس طرح اللہ رب العزت کی طرف سے فراوانی کے ساتھ کھانا ملتا تھا، وہ فراوانی والا کھانا ختم ہو گیا۔ کبھی ایک کے در پہ در جا کر کے سوال کرتے تھے، منگتو بن گئے تھے، کبھی دوسرے کے دروازے پر کشکول لے کر کے کبھی ایک سے مانگتے ہیں کبھی دوسرے سے مانگتے ہیں۔ یہ بات ہو گئی۔ ذلت کیسے مسلط ہو گئی؟ ذلت اس طرح سے مسلط ہو گئی کہ اللہ رب العزت نے ان کو بادشاہت سے نوازا ہوا تھا، وہ بادشاہت اللہ رب العزت نے چھین لی ان سے، ان کو غلامی کے اندر دھکیل دیا، اور یہ ان کے کرتوتوں کا اپنا مکافات عمل تھا کہ یہ کیا ہو گئے، غلامی کی زندگی میں چلے گئے، دوسرے لوگوں کے غلام بن گئے، بادشاہ ان کے اوپر دوسرے لوگ بن گئے، اور یہ لوگ محض غلامی کی زندگی بسر کرنے لگ گئے۔ اور یہ وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ اللہ رب العزت نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ پہلی چیز کیا ہے کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے، انبیاء کو قتل کرتے تھے، اور دوسری چیز کیا ہے کہ وہ نافرمانیاں کر کے حد سے تجاوز کرتے تھے۔ ایک تو نافرمانی یہ ہے نا کہ بندہ نافرمانی کرے، حد کے اندر رہے، پھر توبہ کرے تو اللہ رب العزت معاف کر دیتے ہیں، لیکن یہ نافرمانیاں کرتے تھے، اور ایسی نافرمانیاں کرتے تھے کہ وہ حد سے بھی تجاوز کرتے تھے۔ اس آیت کا خلاصہ اور پس منظر یہ ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ، لن نصبر علی طعام واحد، ہم ہرگز نہیں ٹک سکیں گے، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے اس ایک کھانے کے اوپر۔ دیکھیں نا، ہم لوگ کسی بڑے کے پاس جا کر کے حضرت جی کہتے ہیں، پیر جی کہتے ہیں، مرشد جی کہتے ہیں، استاد صاحب کہتے ہیں، استاد جی کہتے ہیں، مفتی صاحب کہتے ہیں، بڑے بڑے ناموں سے ان کو یاد کرتے ہیں ادب کے لیے۔ اور یہ ایسے بدتمیز قسم کے لوگ تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو پیغمبر ان کے پاس جا کر کے اے موسیٰ، جس طرح ہم کسی پڑوسی کے ساتھ بات شات کرتے ہوتے ہیں نا، اے موسیٰ، اے فلاں بات سن، اسی طرح یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ گھٹیا قسم کا لہجہ استعمال کرتے تھے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا موسیٰ علیہ السلام کو اے موسیٰ، لن نصبر، ہم ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، علی طعام واحد، ایک کھانے کے اوپر، فادع لنا، تو پکاریے، دعا کیجئے، لنا ہمارے لیے، ربک، اپنے رب سے،
یخرج لنا کہ وہ ہمارے لیے نکال دے مما تنبت الارض جو چیزیں زمین اگاتی ہے. اللہ رب العزت ہمیں زمین سے اگنے والی چیزیں نکال کر کے دے دیں. من بقلہا جو ترکاریاں ہیں، وقصائہا اور جو ککڑیاں ہیں، وفومہا اور جو لہسن ہے تھوم ہے، وعدسہا اور مسور کی دال ہے، وبصلہا اور پیاز ہے. یہ چیزیں ہمیں چاہیے. ہم سبزیاں لے کر کے بازار سے یہاں پر ترکاریاں بنانا چاہتے ہیں، سبزیاں بنانا چاہتے ہیں، یہ چیز بنانا چاہتے ہیں، وہ چیز، مطلب تڑکے لگا کر کے ہمیں مزہ آئے گا، انجوائے کریں گے. قالا تو اللہ رب العزت نے فرمایا تستبدلون کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا جو کہ گھٹیا ہے، جو کہ بے قیمت ہے، جو کہ ادنا ہے، بالذی اس چیز کے بدلے میں ہوا خیر جو کہ بہت بہتر ہے. یعنی من و سلوہ کو چھوڑ کر کے بدتمیز ہو، کم عقل ہو، بے وقوف ہو، ناقبت اندیش ہو، یہ چیزیں تم لینا چاہتے ہو. ہاں اگر ایسا ہی ہے تو اللہ رب العزت نے فرمایا اہبطوا مصر، اتر جاؤ شہر کے اندر، بازاروں کے اندر چلے جاؤ. فإن لکم ما سألتم وہاں پر وہ ساری چیزیں موجود ہیں جو تم مطالبہ کرتے ہو، جو چیزیں تم مانگتے ہو وہاں پر وہ ساری کی ساری چیزیں موجود ہیں. بس پیسے دیا کرو، چیزیں لیا کرو اور کھایا کرو. لیکن بات یہ ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ ان کے اوپر ذلت مسلط کر دی گئی، ذلت ڈال دی گئی ان کے اوپر، والمسکنہ اور محتاجی ان کے اوپر مسلط کر دی گئی. وباؤوا بغضب من اللہ اور وہ لوٹ کے آ گئے اللہ کے غضب کو ساتھ لے کر. اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا، اتنے احسانات سے نوازا، انعامات سے نوازا، اور ان لوگوں نے آگے سے یہ منہ بنا کر کے اس کی ناشکری کر دی. اللہ فرماتے ہیں ذالک بانہم اور یہ اس وجہ سے کانوا یکفرون بآیات اللہ ہے کہ وہ لوگ انکار کرتے تھے اللہ کی آیتوں کا. یا تو انکار کرتے تھے بھائی ہم نہیں مانتے، یا یہ کہ غلط غلط تعویلیں کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے اندر، جھگڑے کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے اندر. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ اور بغیر کسی سبب کے انبیاء کو قتل کرتے تھے. کوئی سبب نہیں ہوتا تھا، بغیر کسی وجہ کے نبی کو آ کر کے قتل کر دیا کرتے تھے. دیکھیں اس وقت بنی اسرائیل نے یہ جرم کیا تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایسی ذلت اور مسکنت مسلط کر دی ہے. آج کل اگر آپ دیکھیں تو مسلمانوں کی ذلت کے اسباب میں سے یہ دو اسباب آج بھی موجود ہیں، اب بھی موجود ہیں. انبیاء تو آج موجود نہیں ہیں، لیکن انبیاء کے ورثاء علماء آج موجود ہیں. اور آج کل کے مسلمان علماء کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ علماء کی کتنی بے عزتی کر رہے ہیں، کتنی رسوائیاں کر رہے ہیں. علماء کو کیسے بے دردی کے ساتھ گاجر مولی کی طرح کاٹا جا رہا ہے، ان کو قتل کر دیا جا رہا ہے، خون بہا دیا جا رہا ہے، پھر کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے. یعنی لاوارث سمجھ کر کے ان کو قتل کیا جا رہا ہے. تو اس وقت یہود کے اوپر جو عذاب آیا تھا، ذلت مسلط ہوئی تھی، ان اسباب میں سے ایک سبب کیا تھا؟ یہ تھا کہ وہ انبیاء کو قتل کرتے تھے. دوسرا سبب ذالک بما عصوا اور یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے، وکانوا یعتدون اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے، حد سے تجاوز کر لیتے تھے. ایک تو یہ ہوتی ہے نافرمانی کر کے بندہ توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے، ختم ہو گئی بات. اور یہ ہے کہ ایک نافرمانی بھی کرتا ہے، چوری بھی کرتا ہے، سینہ زوری بھی کرتا ہے دریدہ دہنی کے ساتھ، اور پھر اڑ بھی جاتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو مولویو، تم نے خامخواہ کی باتیں نکالی ہوئی ہیں، تم نے یہ کیا ہوا ہے، تم دقیانوسی ہو، تم جہالت والے ہو، تم وہ پتھر کے زمانے والے ہو، تم کیا سمجھتے ہو کہ زمانہ کیا چل رہا ہے، تم کیا سمجھتے ہو ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، یہ وہ پتھر کا دور نہیں ہے کہ ہم تمہاری باتیں مانیں گے. اس وقت ایسے تانے ملتے تھے انبیاء کو، اور آج ایسے تانے ملتے ہیں کن کو؟ علماء کو. تو اللہ رب العزت نے ان کے اوپر ایک ذلت مسلط کر دی، اور اس وقت سے لے کر کے آج تک دوبارہ یہودی اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہوئے ہیں. آج اگر کوئی بندہ یہ اعتراض کر لے کہ اسرائیل کی حکومت تو قائم ہوئی ہے، یہ بھی تو یہودیوں کی حکومت ہے، تو یہ کیسے قائم ہو گئی ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ اسرائیل کی حکومت اپنی حکومت نہیں ہے، یہ برطانیہ اور امریکہ، یورپ، امریکہ، اقوام متحدہ اور جتنے کافر ممالک ہیں، یہ ان کی لونڈی ہے. اگر آج یہ کافر ممالک اسرائیل کی حکومت سے ہاتھ اٹھائیں، اپنا تعاون، اپنی مدد بند کر دیں، تو اسرائیل اپنی حکومت اپنی جگہ پہ قائم نہیں رکھ سکتا ہے. اور وہ بھی زور کی حکومت ہے، زبردستی کی حکومت ہے. بھلا وہ بھی کیا حکومت ہوگی کہ عوام اور رعایا اٹھ کر کے اپنے بادشاہ کے سامنے کہہ رہتے ہیں کہ تمہیں کون مانتا ہے کہ تم ہمارے بادشاہ ہو. لہٰذا یہ بھی ایک قسم کی ذلت ہے.
یہ بھی ایک قسم کی ذلت ہے کہ رعایا اٹھ کر کے بادشاہ کو کہتی ہے کہ ہم تمہاری حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور اسرائیل کے اندر بعین ہی اسی طرح کی صورتحال جاری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔